اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہندوستان کی طرف جاؤ اور ہندوستان کے اجمیر میں قیام فرماؤ۔ حضور خواجہ غریب نواز ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی عطا ہے۔ خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے، روشنی یا نبی۔ روایتوں میں آتا ہے جب آپ لاہور ہوتے ہوئے آ رہے تھے دلی سے پھر راجستھان کی طرف، اسی دوران تقریباً 700 یا اس طرح کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ عالم کے داتا سلام علیکم یا نبی، سلام علیکہ۔ مولا تعالیٰ ان سب کا ثواب سب سے پہلے تیرے حبیب علیہ السلام پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کے بھیڑوں سے اب طے ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری، یا نبی دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے، روشنی یا نبی۔ شاعر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے سے دوری اور اپنے زمانے کے غم کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ موقع چہچہانے کا نہیں ہے، موقع یہی ہے کہ ہم دکھ کے نغمے گائیں، نوحہ گری کریں۔ یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، دیکھ لیتے رے تائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری، یا نبی دیکھ لیتے رے تائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری، یا نبی دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے، روشنی یا نبی ایک نوری جھلک ایک شیریں دھلک ہم کو درکار ہے، زندگی یا نبی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ علیہ مرہ۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ آج جس پاک ہستی کا ذکر کرنے کی سعادت ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں وہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ اس مقدس صف سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں اولیاء اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے بہت ساری خصوصیات قرآن مجید میں گنائیں اور فرمایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، لیکن اس تقوی کے بیان کو اتنا نہیں سمیٹا جا سکتا کہ ہم ہر نیک شخص کو ولی کہہ دیں۔ آج معاشرے کا بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ ہر کس و ناقص ولایت کا دعوے دار ہے، ہر متقی ولی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں قرآن کی نص یہ ضرور بتاتی ہے کہ ولی متقی ہوتا ہے، کہ ولی جو ہوگا وہ کبھی گنہگار نہیں ہوگا۔ تقوی کا معنی وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا، نیکیوں پہ عمل کرنے والا ہوگا، منہیات کو چھوڑنے والا ہوگا، اوامر پہ شریعت پہ سختی کے ساتھ پابندی کرنے والا شخص ہوگا۔ لیکن ہر نیک شخص کو ولی کہہ دینا یہ انسانوں کی بہت بڑی بھول ہے۔ تو بظاہر ہو سکتا کوئی نیک ہو، یقیناً وہ نیک ہے، لیکن اس کو ولی کہہ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ہم اس مقدس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو ولیوں کی صف میں اور بڑے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں۔ ولایت کا سب سے بڑا منصب یہ کتب ہوتا ہے، اور مختلف زمانوں میں کبھی 3 کتب، کبھی 5، کبھی 7، اور کتبیت میں بھی جو سب سے اعلیٰ منصب ہوتا ہے وہ غوث کا منصب ہوتا ہے۔ اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان تمام مناصب سے نوازے گئے۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی شاہی خاندان میں پیدا ہوئے تھے، کسی پیرزادے کے بیٹے تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ بہت بڑے اعلیٰ خاندان کے تھے اور بڑے ناز و نعم میں پلے تھے، مسندوں پہ بیٹھ کر پھر کسی مسند کے مسند نشی تھے، تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ یقیناً سلسلہ چشت یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے کا سلسلہ ہے، لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سلسلے میں جان پھونکی ہے۔ جب آپ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے تو ان کی پیدائش ایران کے سیستان ایک جگہ ہے، وہاں کے سنجر نامی گاؤں یا علاقہ یا قصبہ جو بھی تھا وہاں پہ ہوئی، اسی لیے آپ کو سنجری بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگوں نے اس کو سجستان لکھا ہے۔ اور عربی لوگ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، جو عربین ہسٹورین ہیں، ان لوگوں نے اپنی کتاب میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سجسی بھی وہ لوگ کہتے ہیں، لیکن سنجری کی روایت بھی جو ہے وہ کتابوں میں ملتی ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی آپ کی والدہ بھی سید اور آپ کے والد بھی سید، والدہ حسنی سید ہیں، یعنی والدہ کا سلسلہ نسب امام حسن سے جا کے ملتا ہے، اور والد کا سلسلہ نسب یہ امام حسین سے جا کے ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتا ہے وہ ہر لحاظ سے نوازتا ہے۔ اور 15 سال میں محض حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا انتقال، ان کو ایک پنچکی اور چند چیزیں ان کو وراثت میں ملی، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگی تو انہوں نے وہ سب بھی چھوڑ کے وہ گئے تو کہاں گئے، یہ بڑے تعجب کی بات ہے آپ کو۔ یہ جب وہ زمانہ جو تاتاریوں کا زمانہ تھا، تو سجستان سے یا سیستان سے آپ کے والد نے، جن کا نام سید غیاث الدین تھا، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا نام سید غیاث الدین، خود آپ کا نام حسن اور آپ کا لقب معین الدین ہے۔ بہرحال آپ کے والد غیاث الدین جو تھے وہ خراسان کی طرف وہ ہجرت کر گئے، سیستان سے خراسان کی طرف چل گئے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب تاتاریوں نے بغداد اور تمام جگہ پہ حملہ کیا تھا۔ ایک مدت تک دریائے دجلہ کا ایک کنارہ، مسلمانوں کی اتنی کتابیں اور اتنے مسودے اس دریا میں پھینکے گئے تھے کہ ایک کنارہ یہ کتاب کی سیاہی سے کالا ہو گیا تھا، اور ایک کنارے پہ مسلمانوں کے سروں کے مینارے بنائے گئے تھے، اور ایک کنارہ دریائے دجلہ کا مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا، اور ایک مدت تک وہ لال رہا، پھر اس کے بعد اپنے اصل رنگ پہ آیا۔ اسی دور میں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد سیستان سے نکل کر انہوں نے ہجرت کی خراسان کی طرف۔ آپ کو وراثت میں ایک باغ اور پنچکی وغیرہ ملی، آپ کے والد کا 15 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اور یہ سب سے بڑی بھول ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ عالم دین نہیں ہوتے۔ آپ اپنے وقت کے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، علم کلام کے بھی ماہر ہیں، اور جتنے اولیاء اللہ بڑے بڑے جن کے نام گنائے جائیں، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضور خواجہ باقی باللہ ہوں، یہ سب اپنے وقت کے ائمہ حدیث میں شمار کیے گئے، یعنی علم حدیث کے امام شمار کیے جاتے تھے۔ اس طرح کا علم آپ کا تھا، اور آپ اپنے گھر سے نکل کر جب سفر پہلا کیا حضور غریب نواز نے، تو سمرقند اور بخارا کی طرف کیا، اور تحصیل علم کے لیے کیا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے کیا۔ اس کے بعد علم حاصل کرتے رہے ایک مدت تک، پھر آپ طلب شیخ کے لیے نکل گئے کہ کسی سے مرید ہوا جائے۔ آج یہاں نہ تعلیم ہے نہ تعلم ہے، سب سے پہلے اگر کسی چیز کو لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے تو وہ پیری مریدی ہے، لیکن اس سے بھی پہلے کوئی چیز اگر لازم ہے تو وہ تعلیم ہے، دین کا بنیادی ڈھانچہ جاننا ہے، دین کے عقائد جاننے ہیں، جو چیزیں آپ کے اوپر فرض ہیں وہ جاننی ہیں۔ تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سمرقند و بخارا میں پہلے تحصیل علم کیا، اس کے بعد آپ کسی مرشد کی تلاش میں نکلے تو خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ مرید ہوئے، اور پھر 20 سال تک آپ ان کی خدمت میں رہے، آپ ان کی خدمت کرتے رہے، آپ کا بوجھا لے کے سر پہ وہ ڈھوتے رہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز نے بہت لگژری لائف نہیں گزاری تھی، بہت زمینی استر کے تھے، اپنے بڑوں کا ادب احترام کرتے، اپنے اساتذہ شیوخ کی خدمت انجام دیتے، اور خود علم دین حاصل کیا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ بہت بڑے خاندان کے تھے، لوگوں نے آ کے علم دین دیا، مادرزاد ولی، بڑے تو یقیناً وہ بڑے خاندان کے ہیں نہیں تھے، خود اپنے گھر سے نکلے اور درسگاہ تک گئے، اور دین کا اپنے نانا جان کا علم دین کا علم سیکھا، جانا،
پھر جاننے کے بعد اس کی ترویج و اشاعت میں بھی لگ گئے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے کر ان کے مرشد حرمین طیبین کی حاضری کے لیے گئے، مکہ میں حاضری دی، مدینہ شریف میں پہلی بار جب حاضری دی تو اپنے شیخ کے ساتھ دی، اور پھر جب دوسری بار حاضری دی تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو ہند کی بادشاہت ودیعت فرمائی، اور آپ کو حکم ہوا نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ روایتوں میں آتا ہے جو خادم اس زمانے میں تھا نبی علیہ السلام کی قبر اطہر پہ، اس جب گئے تو اس کو آواز آئی کہ معین الدین کو بلاؤ، تو وہ باہر جا کے کہنے لگا کہ معین الدین یا معین الدین آئینہ معین الدین، کہ معین الدین کہاں ہے؟ تو پھر جب کئی معین الدین وہاں حرمین میں تو عاشقوں کا ہجوم، خیر سارے چلے، وہ پریشان ہوا، پھر لوٹ کے گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قبر اطہر سے آواز آئی کہ میں معین الدین چشتی کو طلب کر رہا ہوں۔ پھر وہ خادم باہر آیا، اس نے کہا آئینہ معین الدین چشتی، تو پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندر گئے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو بیداری کے عالم میں اپنے حسن سے جو ہے وہ مشرف فرمایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہندوستان کی طرف جاؤ اور ہندوستان کے اجمیر میں قیام فرماؤ۔ حضور خواجہ غریب نواز ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی عطا ہیں، اسی لیے انہیں عطا رسول کہتے ہیں، اور ہندوستان حضور خواجہ غریب نواز کے لیے رسول اللہ کی عطا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہندوستان عطا کر دیا اور ہمیں خواجہ غریب نواز عطا کر دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف دیش کا دورہ کرتے ہوئے اپنے تقریباً 40 ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہنچے، بہت سارے واقعات ہوئے۔ مشہور کرامت اونٹ والی آپ سنتے تھے کہ ایک راجہ کا اونٹ بیٹھا ہوا تھا، تو جو غلام تھے اس کے راجہ کے جو سینک تھے ان لوگوں نے کہا بھاگو یہاں سے، تم لوگ درویش، ہٹا دیا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا میں تو جا رہا ہوں لیکن بادشاہ کا اونٹ نہیں اٹھے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہاں اونٹ باندھنا ہے۔ بہرحال وہ اٹھاتے رہے لیکن اونٹ نہیں اٹھا۔ پھر آئے اور حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے معافی طلب کی، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معاف فرما دیا، اور پھر ان کا اونٹ اٹھ گیا، ان کے کام جو ہے وہ آسان ہو گئے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس کے بعد انا ساگر پہ آپ کے لیے پہرا بٹھا دیا گیا۔ یقیناً دین کی خدمت کرنے والوں کو یہاں سبق لینا چاہیے کہ مشکلات سب کے ساتھ آئیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو عیش و عشرت کی زندگی تو وہ گزارتے ہیں، دنیا تو ان کے لیے جنت ہے جنہیں دین سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر آپ دین کے راستے پہ نکلے ہیں تو حضور امام حسین ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، یا پھر حضرت ابو بکر ہوں، یا پھر خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ کون سے ظلم و زیادتی کے پہاڑ نہیں توڑے گئے، یا پھر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، ان کے اوپر بھی پانی بند کیا گیا اور نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا۔ بہر کیف اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی مشیت، انہیں حکم ہوا، انہوں نے اپنے کاسا لے کر ایک غلام کو بھیجا، اور وہ سارا کا سارا پانی اس کاسے میں آ گیا۔ پھر اس کاسے سے سب لوگ سیراب ہوتے رہے۔ پھر اس نے معافی مانگی تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دریا کا پانی دوبارہ جاری فرما دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس مادیت پرستی کے دور میں جہاں لوگ اولیاء اللہ سے دور جا رہے ہیں، وہیں کرامات کا بھی انکار کر رہے ہیں، وہیں معجزات کا بھی انکار کیا جا رہا ہے، وہیں جو نیچری حضرات ہیں یا پھر ایتھسٹ ہیں، جو ملحدین ہیں، وہ کرامات کا انکار کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کہ وہ اپنے محبوب بندوں کے ہاتھوں ایسی چیزوں کا ظہور فرماتا ہے کہ لوگ جان جائیں کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اسی لیے قدرت اس کی تائید کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تائید کر رہا ہے، لوگ پہچان جائیں اس کی کرامت سے کہ ہاں یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اور کوئی شخص اگر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے معجزہ دکھانا چاہے، ولایت کا جھوٹا دعویٰ کر کے معجزہ دکھانا چاہے، تو قدرت اس کی تائید نہیں کرتی ہے، یعنی قدرت کے طرف سے حکم ہو جاتا ہے کہ اس کی تائید نہ کی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ معجزہ نہیں دکھا پاتا یا کرامت نہیں دکھا پاتا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، کرامات حق ہیں، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، معجزات حق ہیں، اور انبیاء سے اور اولیاء سے معجزے اور کرامات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی جو غلطی اس زمانے کی، ہم اپنے اولیاء اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اور دور اس معنی میں نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم ان کی مزارات پہ حاضری نہیں دے رہے ہیں، دور اس معنی میں ہو رہے ہیں کہ ہم ان کے پیغامات
سے دور ہیں، ہم ان کے مشن سے دور ہیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب کرامات کا ظہور ہوا تو لوگ کثرت کے ساتھ آپ کی طرف رجوع کرنے لگے، بڑی شہرت ہو گئی پورے ہندوستان میں، اور 90 لاکھ لوگ تقریباً دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے جب آپ لاہور ہوتے ہوئے آ رہے تھے دلی سے پھر راجستھان کی طرف، اسی دوران تقریباً 700 یا اس طرح کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو یہ آپ کا کردار تھا، یہ آپ کا اخلاق تھا لوگوں کے ساتھ، کہ آپ طاقت رکھتے ہوئے بھی آپ نے جو ہے وہ اونٹوں کو اٹھنے کا حکم دے دیا، طاقت رکھنے کے باوجود آپ نے دریا کو دوبارہ جاری فرما دیا۔ تو آج ضرورت ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کو صرف فاتحہ، عرس، چادر، گاگر، میلہ ٹھیلا تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ ان کے مشن کو عام کیا جائے۔ ان کا مشن یہی تھا کہ لوگ دین حق، دین متین کی طرف رجوع کریں، دین متین سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اور ساری زندگی آپ دیکھیں خواجہ غریب نواز کا نام لیتے ہی لوگوں کے سامنے 90 لاکھ مسلمان خود بخود کھل جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ساری زندگی انہوں نے اسی پہ محنت کی کہ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کریں، لوگوں کو دامن اسلام سے وابستہ کریں، کہ یہی وہ دین ہے، نجات کا واحد ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ میں صرف گمراہی ہے، اور تمام اولیاء اللہ کا مشن یہی رہا کہ لوگ دین کی طرف آئیں اور آنے کے بعد سچے پکے مسلمان بنیں۔ ایسا نہ ہو کہ نمازیں چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں بزرگان دین کو خرافات سے، چادر گاگر جو آج کل کے غلط طریقے سے جو پیش کی جاتی ہے ڈھول تاشے باجے کے ساتھ، اہل سنت و جماعت سے، بزرگان دین کی تعلیم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بزرگان دین سارے زندگی اس کے خلاف رہے۔ دین کھیل تماشا نہیں ہے، دین تو یہ ہے کہ آپ یاد الہی میں محو ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے قلوب کو جو ہے وہ منور کریں، نبی علیہ السلام کی محبت سے اپنے ظاہر کو سجا لیں کہ آپ کا ظاہر رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو، اور باطن میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی خشیت کا نور۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے والی یہ طیبہ سلام علیکم، اے والی یہ طیبہ سلام علیکم، پڑھا سنگریزوں نے کلمہ تمہارا، پڑھا سنگریزوں نے کلمہ تمہارا، بتوں نے پکارا سلام علیکم، بتوں نے پکارا سلام علیکم۔ میرے غوث و خواجہ رضا نے پڑھا ہے، میرے غوث و خواجہ رضا نے پڑھا ہے، تو ہم بھی پڑھیں گے سلام علیکم شہنشاہ اعلیٰ، سلام علیکم دو عالم کے داتا، سلام علیکم یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مولا تعالیٰ پاک پروردگار عالم، اس محفل پاک میں اول تاخیر جو کچھ پڑھا گیا محاضر شیرینی، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو اسے معاف فرما،
مولا تعالیٰ پیارے آقا کے وسیلے سے تمام انبیاء مرسلین اہل بیت اطہار صحابہ صحابیات تابعین تابعیات بزرگان دین علماء ائمہ فقہاء سلف صالحین شہداء مومنین مومنات مرحومین مرحومینات کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ بالخصوص مولا تعالیٰ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کی تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ حضور غوث اعظم اعلیٰ حضرت مفتی اعظم تاج الشریعہ مبارک خان شہید اور تمام بزرگان دین جو شہر گورکھپور میں آرام فرما ان سب کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ مولا تعالیٰ ان سب بزرگوں کے وسیلے سے مولا تعالیٰ ان سب کا ثواب بالخصوص مولا تعالیٰ پاک پروردگار عالم حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ مولا تعالیٰ ہم سب کے گھروں سے جو لوگ ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے مولا تعالیٰ عرفان بھائی کے والدین میرے والد اور مولا تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ مولا تعالیٰ ہم سب کے والدین کو سلامت رکھ۔ مولا تعالیٰ جن کے والدین یا والدہ اس دنیا میں باحیات ہیں انہیں مولا تعالیٰ صحت اور نیکی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جنتی لباس جنتی نعمتیں جنتی بچھونا نصیب فرما۔ مولا تعالیٰ ان کی قبروں کو تا حد نظر کشادہ و فراخ فرما۔ مولا تعالیٰ ہم سب ایک دوسرے کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ پیارے آقا حضور غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز کے صدقے میں مولا تعالیٰ ہم سب کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا تعالیٰ آنے والی زندگی تیرے اور تیرے حبیب علیہ السلام کے رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جھوٹ غیبت چغلی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آپسی محبت و اخوت کو سلامت رکھ۔ مولا تعالیٰ پاک پروردگار عالم دوسروں کی بد نظری سے محفوظ فرما۔ مولا تعالیٰ اس گھر میں رحمت و برکت کا نزول فرما۔ ہم سب کے گھر میں مولا تعالیٰ رحمت و برکت کا نزول فرما۔ حلال کمانے حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ سچ بولنے جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص مولا تعالیٰ نماز پنجگانہ ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ مولا تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ دین اسلام کے مسائل سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو دینی کام ہم لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے یا دیگر اعتبار سے مولا تعالیٰ کر رہے ہیں اسے پائے تکمیل تک پہنچا۔ مولا تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرما، آنے والی دشواریوں کو مولا تعالیٰ دور فرما، اور مولا تعالیٰ معاونین کی حفاظت فرما، مدد کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ مولا تعالیٰ جو مدد نہیں بھی کرتے اپنے مومن بھائی ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ و تامہ عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو دعائیں مانگی انہیں بھی قبول فرما، جو نہیں مانگ سکا انہیں بھی قبول فرما۔ مولا تعالیٰ بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ مولا تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کا سر مولا تعالیٰ بلند فرما۔ مولا تعالیٰ ہماری مساجد مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو دعائیں مانگی مولا کریم انہیں بھی قبول فرما، جو نہیں مانگ سکا تو خوب جانتا ہے انہیں بھی قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔